بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 3 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے علم مقاصد شریعہ کا حکم، نام اور فوائد۔ آج کے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ کا حکم بیان کریں گے کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کا حکم کیا ہے، واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے۔ اسی طرح علم مقاصد شریعہ کے نام کیا ہے اور اس علم کے فائدے کیا ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے علم مقاصد شریعہ کے موضوع کے بارے میں بحث کی تھی کہ علم مقاصد شریعہ کا موضوع مصالح اور مفاسد اور احکام شریعہ ہے۔ اس کے علاوہ علم مقاصد شریعہ کا واضح اور موجد کون ہے، تو یہ بتایا تھا کہ علم مقاصد شریعہ جب سے شریعت موجود ہے اس وقت سے علم مقاصد شریعہ بھی ہے، لیکن موجودہ شکل میں اس کے بانی کو ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دے سکتے ہیں۔ علم مقاصد شریعہ کی نسبت علوم کی طرف کس طرح کی ہے، اس کے بارے میں بتایا تھا کہ علم مقاصد شریعہ یہ علوم عالیہ میں سے ہے اور مکمل دین اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن زیادہ تر اس کا تعلق علم فقہ اور علم اصول فقہ کے ساتھ ہے۔ پھر ہم نے علم مقاصد شریعہ کا ماخذ بیان کیا تھا کہ علم مقاصد شریعہ کا جو ماخذ ہے وہ کتاب اللہ ہے، سنت ہے، احکام شریعہ کا استقراء اور تتبع ہے اور علماء کے اجتہادات ہیں۔ اور آخر میں علم مقاصد شریعہ کی فضیلت بیان کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جو دین اسلامی کے حصول کی فضیلت ہے وہ علم مقاصد شریعہ کے بھی فضائل ہیں۔ اور آج کے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ کا حکم، نام اور فوائد ذکر کریں گے، اور یہ 10 ابتدائی معلومات اس علم سے متعلق ہم بیان کر رہے تھے، جس میں علم مقاصد شریعہ کی تعریف، یہ پہلے سبق میں ہم نے اس کی تفصیل ذکر کی، اور دوسرے سبق میں ہم نے علم مقاصد شریعہ کے موضوع، واضح، نسبت اور ماخذ کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی اور فضیلت کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم حکم، نام اور فوائد کے بارے میں بحث کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جو 7ویں نمبر پر مسئلہ ہے وہ علم مقاصد شریعہ کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔ تو علم مقاصد شریعہ کا حکم یہ ہے کہ یہ علم مسلمانوں کی جماعت پر فرض کفایہ ہے اور مجتہد کے لیے فرض عین ہے اور مقلد کے لیے مستحب ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اس تفصیل کے ساتھ اس کا یہ حکم ہے۔ علم مقاصد شریعہ کو جاننا ظاہر ہے تمام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، ہر بندے پر، ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ یہ دیگر علوم کی طرح یہ فرض کفایہ ہے، جس طرح کہ علوم عربیت ہے اور علوم اجتہاد ہے، وہ ہر مسلمانوں کی جماعت پر یہ فرض ہے کہ اس کے لیے چند ایسے شخصیات کو تیار کرے جو پوری شریعت کے اصولوں کو وہ پہچانتے ہیں۔ اس میں علم مقاصد شریعہ بھی داخل ہے۔ اور جہاں تک مجتہد کی بات ہے تو مجتہد کے لیے اس کا جاننا فرض عین ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ استنباط اور اجتہاد نہیں کر سکے گا۔ اور جہاں تک مقلد کی بات ہے، ایک مجتہد کی تقلید جو کر رہا ہو اور وہ مجتہد نہ ہو تو وہ اگر مقاصد شریعہ کو جان لے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا اور یہ اس کے لیے مستحب ہے، لیکن اگر وہ جانتا نہیں ہے تو اس طرح اس کا کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو بہرحال علم مقاصد شریعہ کے حکم کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ بطور امت مسلمہ یہ فرض کفایہ ہے اور مجتہد کے لیے اس کا بطور خود جاننا یہ فرض عین ہے اور مقلد کے لیے جاننا یہ مستحب ہے۔ دوسرے حصے میں ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ علم مقاصد شریعہ کے نام کیا ہے، یعنی اس کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو علم مقاصد شریعہ کا جو نام ہے وہ علم المقاصد ہے یا علم مقاصد شریعہ ہے، یعنی دو طریقوں سے اس کا نام لیا جاتا ہے، یا علم المقاصد اختصار کے ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور یا علم مقاصد شریعہ مکمل طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے علاوہ کبھی اس پر مقاصد شریعہ کا اطلاق بھی ہوتا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بطور علم
علم مقاصد شرعیہ کا اطلاق کیا جانا چاہیے. یعنی کبھی کبھی پورے فن کا نام بھی مقاصد شرعیہ رکھا جاتا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، بلکہ اصل میں علم کا نام تو مقاصد شرعیہ نہیں ہے، بلکہ ان مقاصد شرعیہ کو پہچاننے کا نام علم ہے. حکم اور نام کو معلوم کرنے کے بعد اگلے حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور وہ ہے علم مقاصد شرعیہ کے فوائد کیا ہے، علم مقاصد شرعیہ کو پہچاننے کا فائدہ کیا ہے. علم مقاصد شرعیہ کے فوائد اور ثمرات کو ذیل کی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے مجتہد کے لیے مقاصد شرعیہ کے فوائد کیا ہے. یعنی ایک مجتہد جو مقاصد شرعیہ سے واقف ہوتا ہے، علم مقاصد شرعیہ، تو اس کو اس کے کیا فائدہ پہنچتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو ذکر کرتے ہیں. چنانچہ مجتہد کے لیے علم مقاصد شرعیہ کا فائدہ یہ ہے کہ ادلہ میں تعارض کے وقت ترجیح آسان ہوگی. مجتہد کو جو ایک بڑی مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے نصوص شرعیہ اور ادلہ شرعیہ میں تعارض ہوتا ہے، اور مجتہد کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تعارض کو رفع کرتے ہیں اور ان کو دور کرتے ہیں. اور ان تعارض کو دور کرنے کے لیے ایک اہم چیز مقاصد شرعیہ کو پیش نظر رکھنا ہے. تو مقاصد شرعیہ کو پیش نظر رکھ کر بہت سارے نصوص میں ترجیح ہو سکتی ہے اور ان میں تعارض رفع ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پر نصوص شرعیہ کا فہم اور اس کی درست توجیہ. ظاہر ہے نصوص شرعیہ کے فہم اور اس کے مقاصد اور اس کے جو اصل مقصودی چیز ہے، اگر علم مقاصد شرعیہ سے مجتہد واقف ہوگا تو وہ اس نص کو اچھے طریقے سے سمجھے گا اور شریعت کے منشا کو اور اس کی سوچ کو اچھے طریقے سے پائے گا، جس کی وجہ سے وہ نص کو بھی صحیح طریقے سے سمجھے گا اور اس کی درست توجیہ بھی کر سکے گا. علم مقاصد شرعیہ کے فوائد کی بات چل رہی تھی. علم مقاصد شرعیہ کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ فتویٰ دینے کے عمل میں انضباط آئے گا. جو مجتہد علم مقاصد شرعیہ سے واقف ہوگا تو وہ جو فتویٰ دے گا وہ منضبط ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی وہ ایک طرح کا فتویٰ دیتا ہے، کبھی دوسری طریقے سے فتویٰ دیتا ہے. نہیں، جب اس کے مقاصد کی طرف دھیان ہوگا تو وہ تمام جگہوں میں اس بات کو ملحوظ رکھے گا اور وہ صحیح طریقے سے فتویٰ دے گا. تو ضبط و عملیت الافتاء، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ افتاء کے عمل کو منضبط کرنے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. چوتھے نمبر پر علم مقاصد شرعیہ کو سیکھنے کا فائدہ مجتہد کے لیے یہ ہے کہ استنباط و علت القیاس، قیاس کی علت کو مستنبط کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ علم مقاصد شرعیہ میں شریعت کے منشا اور مقصد کو پہچانا جاتا ہے، اور جو قیاس میں حکم لگتا ہے وہ بھی علت کی بنیاد پر اور مقصد کی بنیاد پر لگتا ہے. تو جو بندہ علم مقاصد شرعیہ کا عالم ہوگا تو وہ علل نصوص کی علتوں کو نکالے گا اور اس کی بنیاد پر وہ قیاس بھی آسانی کے ساتھ کر سکے گا. پانچویں نمبر پر علم مقاصد شرعیہ کا جو فائدہ ہے وہ ہے الحفاظ علی کلیات الشرعیہ وعدم الاجتہاد بما یخرج منہ، یعنی شریعت اسلامی کی کلیات محفوظ ہو جاتی ہے اور کلیات شرعیہ سے خروج سے حفاظت ہو جاتی ہے. مقاصد شرعیہ میں ہمارے پاس کچھ کلیات آ جاتی ہے، اور جب کلیات ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے، مجتہد کی نظر میں محفوظ ہو جاتی ہے، تو وہ پھر تمام جگہوں میں ان کلیات کو ملحوظ رکھتا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کے جو نصوص ہے یا مقاصد ہے ان سے انسان نکلتا نہیں ہے. اور اگر مقاصد شرعیہ پیش نظر نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں میں انسان شریعت سے بالکل یہ خروج کر لے اور جب کہ اس کو اس کا پتہ نہ چلے. تو علم مقاصد شرعیہ کے فوائد چل رہے تھے. چھٹے نمبر پر علم مقاصد شرعیہ کا فائدہ یہ ہے کہ تقلیل الخلاف بین الفقہاء، کہ فقہاء کے درمیان اختلاف کم ہو جائے گا. آپ حضرات کو پتہ ہے کہ فقہاء کرام نصوص شرعیہ سے بہت زیادہ مسائل کو مستنبط کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا کئی مرتبہ اور بہت ساری جگہوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر فقیہ اور مجتہد مقاصد شرعیہ سے واقف ہوگا تو اس کے ذریعے سے
جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان میں اختلاف کی مقدار کم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احمال النظر الی مقاصد الشریعہ من احکامها موجب تشعب الخلاف، اگر مقاصد احکام یا مقاصد شریعہ کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کے ذریعے سے بہت زیادہ اختلافات پیدا ہوں گے۔ تو یہ چھٹا فائدہ تھا۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ علم مقاصد شریعہ کا فائدہ یہ ہے حفظ الدین من الابتداع فغالب البدع راجعۃ فی التحصیل الی وجہ واحد وهو الجہل بمقاصد الشریعہ، کہ دین میں نئی بدعات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، مگر علم مقاصد شریعہ سے انسان واقف ہو تو نئی باتیں جو دین میں نکالی جاتی ہے اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ دین میں نئی بدعت نکالنا اس کی شریعت میں بہت زیادہ وعیدیں آئی ہے اور اس سے بہت زیادہ منع کیا گیا ہے اور اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر مقاصد شریعہ پیش نظر ہو تو انسان شریعت کے منشا کو پہچانے گا اور وہ شریعت سے باہر کی چیزوں کو شریعت میں داخل نہیں کرے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شریعت کے مقاصد سے جاہل ہونا اس کی عام طور پر جو بدعتوں کو ایجاد کیا جاتا ہے وہ اس سے جاہل ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پر علم مقاصد شریعہ کا فائدہ یہ ہے ادخال القیم الاسلامیہ والمصالح الشرعیہ فی العلوم الاجتماعیہ والانسانیہ المعاصرہ کالسیاسہ والاقتصاد والتعلیم وغیرہ۔ مقاصد شریعہ سے سماجی اور معاصر دیگر علوم میں اسلامی اقدار کو داخل کیا جا سکے گا، جیسے سیاست، اقتصاد اور تعلیم میں۔ یعنی یہ آپ کو پہلے بھی بیان کیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے کہ نصوص شرعیہ اور شریعت کے جو ادلہ ہے اس میں ہم جب غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے مقاصد شریعہ کو نکالتے ہیں، اور پھر یہ مقاصد شریعہ ظاہر ہے صرف اسلامی علوم میں نہیں، اس کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں جیسے سماجی اور دیگر علوم ہیں اس میں بھی ان مقاصد شریعہ سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو مقاصد شریعہ کو جاننے کے بعد ہم سماجی اور معاصر دیگر علوم میں اسلامی اقدار کو داخل کر سکتے ہیں کہ ان میں اسلامی اقدار کیا پیش نظر ہے اور کون کون سی باتیں اس میں شریعت چاہتی ہے، جیسے مثلا سیاست ہے، اقتصاد ہے، معیشت ہے اور تعلیم ہے۔ اس میں ہم مقاصد شریعہ کے ذریعے سے نصوص شریعہ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے ایک تو علم مقاصد شریعہ کا حکم بیان کیا کہ علم مقاصد شریعہ کا حکم یہ ہے کہ عام مسلمانوں پر یہ فرض کفایہ ہے، مجتہد کے لیے اس کا جاننا فرض عین ہے، جبکہ مقلد کے لیے اس کا جاننا مستحب ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے علم مقاصد شریعہ کے نام کے بارے میں بیان کیا کہ علم مقاصد شریعہ کا نام علم المقاصد ہے یا علم مقاصد شریعہ، لیکن کبھی صرف مقاصد شریعہ بھی رکھا جاتا ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے علم مقاصد شریعہ کے فوائد اور ثمرات بیان کیے کہ مجتہد کے لیے اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ ادلہ میں تعارض کے وقت اس کے ذریعے سے ترجیح آسان ہو سکے گی۔ دوسرے نمبر پر نصوص شریعہ کا فہم اور اس کی درست توجیہ ہو سکے گی، اور تیسرے نمبر پر فتویٰ دینے کے عمل میں انضباط آئے گا، اور چوتھے نمبر پر قیاس کی علت کو مستنبط کرنا آسان ہوگا، پانچویں نمبر پر شریعت اسلامی کی کلیات محفوظ ہو جائے گی، اور چھٹے نمبر پر فقہاء کے درمیان اختلاف کم ہو جائے گا، اور ساتویں نمبر پر دین میں نئی بدعات سے حفاظت ہو جائے گی، اور آٹھویں نمبر پر مقاصد شریعہ سے سماجی اور معاصر علوم میں اسلامی اقدار معلوم ہوں گے۔ اگلے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ کے فوائد اور خصوصیات پر بات کریں گے۔ آج کے سبق میں اگرچہ ہم نے علم مقاصد شریعہ کے فوائد بیان کیے، لیکن علم مقاصد شریعہ کے مزید فوائد انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے۔